وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفجر وليال عشر والشفع والوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل عشرہ ذو الحجہ چونکہ شروع ہونے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں عظمت والا بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، ان 10 دنوں میں تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، کیونکہ یہ 10 دن بہت ہی عظمت والے ہیں۔ جس کی زندگی میں یہ 10 دن آ جائیں اس کو چاہیے کہ یہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ صحیح البخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احادیث پڑھ کر یہ سمجھ آتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اللہ نے فضیلت کیوں دی ہے، اللہ نے دوسرے ایام سے ان 10 دنوں کو بہتر کیوں بنایا ہے، فضیلت والے دن کیوں ہیں۔ فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام عبادات کو اکٹھا کر دیا ہے۔ نماز انسان پہلے بھی پڑھتا ہے، ان 10 دنوں میں بھی پڑھتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے وہ زکوٰۃ ان 10 دنوں میں بھی دیتا ہے، پہلے بھی دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ خالق و مالک نے ان 10 دنوں میں دوسرے عبادات کے ساتھ ساتھ نماز، صدقہ، روزہ اور دوسرے دنوں میں بھی کرتا ہے، اس 10 دنوں میں بھی انسان کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے ان 10 دنوں میں ایک ایسی عظیم عبادت کو رکھ دیا ہے، اللہ خالق و مالک نے ان 10 دنوں میں حج جیسی عبادت کو رکھ دیا ہے۔ اس لیے ان 10 ایام میں ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ جمہور محدثین اور مفسرین کے نزدیک فجر سے مراد یوم عرفہ کی نماز فجر ہے اور 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت لائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اللہ کے ہاں اتنا فضیلت والا عمل نہیں۔ مل عمل فی ایام افضل من هذه قالوا ولا الجہاد قال ولا الجہاد الا رجل خرج بنفسه وماله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان 10 دنوں میں کام کرتا ہے وہ کسی اور دنوں میں کیے ہوئے کام کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور 10 دنوں میں کام کرتا ہے لیکن جو ان 10 دنوں میں کام کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں فضیلت والے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا عشرہ ذو الحجہ کے دن بہتر افضل ہیں یا رمضان کے آخری عشرہ افضل ہے؟ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذو الحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے یہ اللہ کے ہاں بڑا ہی فضیلت والا ہے، بڑا ہی قدر و منزلت والا ہے۔ ان 10 ایام میں اللہ کے ہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ عشرہ ذو الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ۔ ان 10 ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہمیں ان 10 ایام میں بڑھ چڑھ کر
اللہ کے ہاں نیک اعمال اپنے پیش کرنے ہیں، عبادت اللہ کی زیادہ کرنی ہے، نماز، صدقہ، روزہ، ان تمام عبادات کو ان 10 ایام نے بجا لانے کی اللہ خالق و مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں ان 10 دنوں میں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا